من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وثيابك فطهر والرجز فاهجر صدق اللہ العظیم وصدق نبیہ الرسول الکریم۔ سامعین، آج آپ کے سامنے آیت نمبر 4 اور 5 سورہ مدثر کی پڑھی گئی ہے۔ اس سلسلے میں تھوڑی سی بات کل بھی ہوئی تھی آیت نمبر 4 کے سلسلے میں۔ مزید یہ کہ مفسرین کی یہ رائے ہے کہ یہ جو اللہ نے کہا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک کرو، یعنی اپنے نفس کو گناہ سے پاک کرو۔ کپڑا سے مراد انسان کا نفس۔ اور حضرت ابن عباس نے سے پوچھا گیا تو فرمایا انہوں نے کہ گناہ اور گندگی دونوں سے، یعنی انسان ظاہری طہارت بھی اختیار کرے اور باطنی طہارت بھی اختیار کرے۔ حضرت ضحاک نے فرمایا کہ اپنے اعمال ٹھیک کر لو۔ یہ جو آیا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، تو قرآن میں بھی ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، تو تقوی کا لباس مراد ہے گویا کہ۔ حضرت امام سدی نے کہا کہ نیک اعمال آدمی کو پاک کپڑوں والا اور بد کردار آدمی کو ناپاک کپڑوں والا کہا جاتا ہے۔ کہا ہمارے یہاں ایک اصطلاح ہے کہ جس کے آدمی کے اعمال اچھے ہو تو کہتے ہیں کہ اس کا لباس اچھا ہے، اور جس آدمی کا کردار خراب ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کردار کا ناپاک ہے۔ حضرت سعید بن جبیر نے کہا کہ اپنے دل اور گھر کو پاک کر لو، وہ بھی مقصد یہی ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اپنے اخلاق اچھے بناؤ۔ ابن سیرین نے فرمایا کہ آیت میں کپڑوں کو پاک رکھنے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ مشرک اپنے کپڑوں کو پاک نہیں رکھتے تھے۔ مشرک اپنے کپڑوں کو، اور ممکن ہی نہیں ہے جس کا دل ہی ناپاک، جس کا جسم ناپاک، وہ کپڑا کو کیسے پاک کرے گا۔ اور آج کے دور میں تو یہ بات قرآن کی واضح طور پر سمجھ آ رہی ہے کہ ناپاکی کو پیتے اور کھاتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت طاؤس نے کہا کہ اپنے کپڑوں کو طویل نہ کرو، اتنا کپڑا نہ انسان پہنے، کرتا جبہ پینٹ کہ ناپاکی میں ملوث ہوتا ہوا چلا جائے۔ کپڑوں کا لمبا نہ ہونا کپڑوں کی طہارت کا سبب ہے، کہا اس سے مراد یہ ہے۔ حضرت مرزا مظہر جانا شہید فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ظاہر یہ ہے کہ کپڑوں کو پاک رکھنے کا حکم تو یہ بھی اس میں موجود ہے اور واجب ہے، لیکن بدن کو پاک کرنے کا حکم بھی اس سے معلوم ہوتا ہے، یعنی انسان کپڑا بھی پاک رکھے اور بدن بھی پاک رکھے۔ بلکہ بعض لوگوں نے کہا کہ نماز کا پیچھے سے تذکرہ ہو رہا تھا تو یہ جو کہا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، تو جسم بھی پاک ہونا چاہیے، کپڑا بھی پاک ہونا چاہیے اور جگہ بھی پاک ہونا چاہیے۔ اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اس میں خیال و تصور کی طہارت بھی ہے، کہ انسان اپنے خیال اور تصور کو بھی پاک رکھے۔ یہ بات بغیر تزکیہ کے نہیں ہو سکتی۔ جی، بدن کو اللہ سے زیادہ قرب ہے، تو جب اللہ کپڑوں کی ناپاکی کو پسند نہیں کرتا تو بدن کی ناپاکی کو کیسے پسند کرے گا؟ جی، اور پھر دل کی ناپاکی کو کیسے پسند کرے گا؟ اصل میں دل جو ہے نا، یہ گزرگاہ رب جلیل است، مومن کا دل اللہ پاک کی گزرگاہ ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے جو میں اکثر سناتا ہوں، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لا یسعنی فی ارضی ولا فی سمائی، اللہ کہتے ہیں میں زمین میں نہیں سما سکا، آسمان میں نہیں سما سکا، ولیکن یسعنی فی قلب عبدی المومن، لیکن مومن کے دل میں میں سما گیا۔ جی، لفظ اللہ کا تحمل کائنات عالم میں کوئی نہیں کر سکتا، لیکن ایک مومن 1000 بار نہیں 1,00,000 بار پڑھ لے اللہ 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 تو اس کے نور کو مومن کا دل برداشت کر لیتا ہے۔ بہرحال اس سے بھی اہم نفس اور قلب کی طہارت ہے۔ قلب کو بدن سے بھی زیادہ اللہ کا قرب حاصل ہے۔ بے شک اللہ توبہ کرنے والے اور پاکیزہ لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی طہارت عطا فرمائے۔ اس لیے فقہا نے کہا کہ نماز میں جسم کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، تینوں چیزیں شرائط میں ہے۔
یہ جو لفظ آیا ہے والرجز فہجر، اور گندگی سے دور رہ، اس میں مفسرین میں مجاہد، اکرمہ، قتادہ، زہری، ابن زید، ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا کہ رجز سے مراد ہے بت، یعنی بتوں کو چھوڑ دو، کیونکہ مشرکین مکہ حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم انہی میں ابتدائی دعوت دیتے تھے، تو ان سے کہا گیا کہ اصنام پرستی کو چھوڑو، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ یہ جو والرجز فہجر ہے، اس سے فرمایا کہ مراد ہے گناہ چھوڑ دو۔ حضرت ربی نے کہا کہ رجز کا معنی بت اور رجز کا معنی ہے نجاست اور گناہ، یعنی شرک سے انسان مکمل اجتناب کرے۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ انسان غیر اللہ سے اپنا تعلق توڑ کے اللہ پاک سے تعلق جوڑ لے۔ پاکی کے سلسلے میں اس کا نقصان باطنی طور پر کیا ہوتا ہے، یعنی طہارت نہ رکھنے کا عذاب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کی طرف سے گزرے اور فرمایا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ بہت طویل روایت ہے ابو داؤد کے اندر کہ حضور نے فرمایا کہ ان 2 قبروں کو عذاب ہو رہا ہے، لیکن کسی بڑی بات کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ ایک چھوٹی سی حرکت سے اجتناب نہ کرنا۔ ایک تو پیشاب سے آر نہیں کرتا تھا، احتیاط نہیں کرتا تھا، جیسے آج کل لوگ زیپ کھولی اور شروع ہو گئے، اس بات کا بالکل دھیان نہیں ہے کہ چھینٹیں ہمارے اوپر آئیں گی۔ تو پیشاب کے چھینٹ سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب قبر معلوم ہوتا ہے کہ ہوتا ہے، معلوم ہوا کہ عذاب قبر ہوتا ہے۔ اور جی تو ایک پیشاب سے پاک نہیں رہا کرتا تھا، اور دوسرا آدمی جس کو عذاب قبر ہو رہا تھا چغل خوری جس کو بولتے ہیں، کہ ایک آدمی دوسرے کے پاس جائے اس کی چغلی کر دے، دوسرے کے پاس جائے تو اس کی چغلی کر دے، تو جس کو اپنے سب کی زبان میں بولتے ہیں چغلی چپاتی، تو یہ بھی انسان کو قبر کے عذاب میں مبتلا کر دیتی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ پیشاب کی چھینٹ سے بھی بچیں، اپنی پیشاب ہو یا جانور کی پیشاب ہو، پیشاب بہرحال ناپاک چیز ہے، اور مومن مسلمان کو اللہ رب العالمین نے طہارت کے لیے پیدا کیا ہے، طہارت قلب خاص طور پر اور طہارت جسم۔ جی حضرت امام کلبی نے فرمایا کہ عذاب یعنی ایسے عقائد اور اعمال کو ترک کر دو جو موجب عذاب ہیں۔ اس آیت سے مراد ہر وہ معصیت، ہر وہ گناہ، حد وہ غیر مناسب اعمال، افعال، حرکات، سکنات ہیں جو انسان کے عذاب کا ذریعہ اور سبب ہوتی ہیں۔ تو گویا کہ آیت سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ انسان کام چھوڑ دے جس کی بنیاد پر انسان پر اللہ کا عذاب مسلط ہو یا مسلط ہو سکتا ہے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ اسی لیے قرآن کریم نے بہت جامع لفظ استعمال کیا ہے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے انسان گناہ کو چھوڑ دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان آیتوں پہ عمل کی توفیق فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔